السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے سنتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات میرے لیے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے، اور یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ سیاسی طور پر بھی بہت باشعور اور چیزوں کو سمجھنے والے ہیں۔ تو اس سپورٹ کو جاری رکھیے گا، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو اب ذرا آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الیکشن کو 1 سال ہو گیا ہے، اور دھاندلی کا جو شور ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، اور اس شور میں حکومت بہت کانفیڈنس کے ساتھ اپنا 1 سالہ جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی بتا رہی ہے۔ کسی بھی شعبے یا فیلڈ میں کامیابی کے لیے جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کانفیڈنس انسان کو یقین دلاتا ہے نا کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ کسی طرح بھی ان لوگوں سے پیچھے نہیں ہیں، ان سے کم نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ جو کانفیڈنس ہے وہ انسان کو اتنا پر اعتماد بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں حکومت کے اسی کانفیڈنس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے چین کے حوالے سے میری نظر ایک خبر پہ پڑی، جس سے مجھے لگا کہ واہ کیا کانفیڈنس ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی پر ولاگ کیا جائے۔ اچھا، تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ سال پہلے بھارت میں بائیکاٹ چائنا کی اہم مہم چلی، جس میں عوام سے یہ چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ بھارت میں چینی مصنوعات کا نا بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، اور اس سے چین کو کوئی $100 ارب سے زائد کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، بھارت میں ہر طرف بائیکاٹ چائنا کی آوازیں آنے لگیں، اور بی جے پی اور RSS کے سپورٹرز نے بائیکاٹ چائنا کی ٹی شرٹس اور کیپس پہن کر باقاعدہ مہم چلانا شروع کر دی۔ لیکن اصل کہانی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب پتہ چلا کہ بائیکاٹ چائنا کی ٹی شرٹس اور کیپس خود چین سے امپورٹ کی گئی ہیں۔ بھارت میں ان شرٹس کی ڈیمانڈ دیکھ کر چین نے بائیکاٹ چائنا ٹی شرٹس ہی بھارت کو امپورٹ کر کے اور پھر کئی ملین ڈالر کما لیے۔ جب یہ خبریں آئیں تو پھر بھارت سرکار کے حامیوں نے یہ بتانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ شرٹس میڈ ان چائنا نہیں بلکہ میڈ ان انڈیا ہیں، لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے نا۔ میں یہ واقعہ نا آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ چین اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ایسی مہم سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو کیوں نہ اس مہم سے ہی فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ویسے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قسم کا کانفیڈنس صرف چائنا میں ہی ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی بہت کانفیڈنس کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، لیکن یہ جو کانفیڈنس ہے نا وہ ذرا مختلف قسم کا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے سیاستدان اور حکومت اس کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ اور غلط بیانی کرتے ہیں کہ سامنے والا تو حیران رہ جاتا ہے، اور الیکشنز کے دوران تو پھر یہ کانفیڈنس اپنے عروج پہ ہوتا ہے، جب قوم کی قسمت بدلنے کے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی یہ رہنما گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں، اور جو حلقے کے ووٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی صرف راہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں پیپلز پارٹی نے ہر شخص کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا نا، جس پر نہ صرف وہ وزیر اعظم بنے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 50 سالوں میں کوئی یہ 20-25 سال اقتدار میں رہی لیکن اپنے منشور پہ عمل نہ کر سکی۔ پھر کچھ ایسے ہی وعدے مسلم لیگ نون نے کیے جن پر کچھ عمل ہوا اور کچھ پر عمل نہیں ہوا۔ اب تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے 2013 میں ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا، جو کچھ حد تک تو پورا ہوا، لیکن پتہ چلا کہ قوم کو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے نام پر IPPs کا ٹیکہ لگ گیا ہے، اور غریب کی پوری اور جو مڈل کلاس ہیں ان کی آدھی کمائی تو صرف بجلی کے بلز میں ہی جا رہی ہے۔ اب عوام کی جیب سے اربوں روپے بٹورنے کے بعد بڑے کانفیڈنس کے ساتھ IPPs کے معاہدے ریویو کرنے کا بھی خواب دکھایا جا رہا ہے۔ تو چلیں اب یہ تو پھر دیکھتے ہیں نا کہ یہ خواب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ خان صاحب نے بھی عوام کو خواب نہیں دکھائے ہوں، انہوں نے بھی دکھائے، انہوں نے بھی عوام کو یہ بتایا کہ وہ اقتدار میں آ کر لوگوں کو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو صرف کوئی 3.5 سال یا 4 سال جو ہے وہی صرف حکومت کرنے کا موقع ملا، اور وہ حکومت بھی یاد ہے نا آپ کو کہ اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، لیکن اس دوران وہ عوام کو ہاں صحت کارڈ کا تحفہ ضرور دے گئے۔ اچھا خیر، میں وہ کانفیڈنس کی بات کر رہی تھی، تو جناب اصل جو کانفیڈنس ہے وہ تو موجودہ حکومت کا ہے۔ ذرا آپ کانفیڈنس کا معیار تو چیک کریں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈیپوٹیشن پر لیے گئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارا IMF کا پروگرام ہے نا یہ آخری پروگرام ہوگا، یعنی اس کے بعد پاکستان کبھی IMF کے پاس نہیں جائے گا۔ واہ،
اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. یعنی پاکستان کے ذمے 150 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے اور ہم اس قرضے کا صرف سود ہی ادا کرنے کے لیے مزید قرضہ لیتے ہیں، جسے اتارنے کے لیے پھر یہاں پہ عوام کا خوب خون نچوڑا جاتا ہے اور حکومت کہتی ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. اچھا، پھر ایک اور خوشخبری جو اس حکومت نے سب سے زیادہ سنائی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. واہ، سبحان اللہ، کیا اچیومنٹ ہے. یہ بھی درست ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، لیکن اب ذرا نا میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہوں، وہ سنیے. اچھا، اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو بھی چین نے ہی ڈیفالٹ سے بچا رکھا ہے. ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق اس وقت تک چین نے پاکستان کو $6.5 ارب کے کمرشل قرضے دیے ہوئے ہیں اور $4 ارب ان کا کیش ڈپازٹ ہے. تو یہ $4.5 ارب قرضہ چین کی طرف سے فائنانس فیسلٹی کی مد میں ہے اور چین یہ سب رول اوور کر دیتا ہے. یوں کل ملا کے تقریباً کوئی $15 ارب چین پہلے ہی رول اوور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ قرض ادا نہیں کرنا پڑتا اور یوں ہم ڈیفالٹ سے بچ جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر پاکستان نے چین سے درخواست کی ہے کہ وہ $3.4 بلین کے قرض کو 2 سال کے لیے ری شیڈیول کر دے تاکہ IMF کی طرف سے وہ جو گیپ بتایا گیا ہے اس کو پورا کیا جا سکے. پاکستان کو اس سال قرض کی ادائیگی میں $5 ارب کے گیپ کا سامنا ہے. اچھا، ویسے شکر ہے کہ چین نے اس کو رول اوور کرنے کے لیے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے اور یوں پاکستان کے ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ ایک بار پھر ٹل گیا ہے. آپ حکومت کا ذرا کانفیڈنس چیک کریں. یعنی ان کا وہی حال ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ویسے بھی خود وزیر اعظم شہباز شریف کا پسندیدہ قول ہے نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب حکومت بھی کیا کرے جب کسی حکومت کی لیجیٹیمیسی پر سوالیہ نشان ہو، فارم 45 کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہو اور قوم کی اکثریت کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ حکومت ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے ہی اقتدار میں آئی ہے، تو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پھر کچھ تو کانفیڈنس دکھانا پڑے گا نا. تو یہی یہ حکومت کر رہی ہے. اچھا، یہاں ایک عام آدمی کو روزگار، تعلیم، سستی بجلی، گیس، صحت اور روٹی چاہیے، جو حکومت کی ترجیحات میں تو شامل نہیں ہے. ایسے میں یہ خطرہ بھی ہے کہ کوئی بڑی سیاسی تحریک نہ چل پڑے. اسی مقصد کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا بھی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے. پہلے مختلف مقدمات میں ان کی بریت اور ضمانت کا خطرہ ہوتا تھا، لیکن اب اس خطرے کا مستقل بندوبست ان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو 14 سال قید ہوئی ہے اس کے بعد ہو گیا ہے. ایک خطرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی تھا. وہ خطرہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کو ٹرانسفر کر کے سینیورٹی لسٹ تبدیل کر کے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ججز کو آپس میں لڑوا دیا گیا ہے. ججز ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی فلاں جج سینئر ہے، فلاں جج جونیئر ہے اور ہم سینئر ہیں، اور جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے ایک دوسری جو ہائی کورٹ ہے ہم وہاں تعینات تھے اس لیے ہم آپ سے سینئر ہیں. اب سپریم کورٹ کی طرف سے جو خطرہ تھا نا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا. اب وہاں مزید 7 ججز کی تعیناتی کے ساتھ ہی کورٹ پیکنگ کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے. اب یوں عمران خان کا مکو ٹھپنے کی پوری تیاری ہے. ویسے لگتا ہے کہ اب خان صاحب بھی جیل کے عادی ہو گئے ہیں. روز صبح اٹھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اخبارات اور کتابیں پڑھتے ہیں، جوسز اور صحت مند کھانا کھاتے ہیں. ملاقات والے دن وہ اپنے وکلا سے، پارٹی رہنماؤں سے اور اپنے فیملی ممبرز جو ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. کبھی وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کبھی وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی ان کو آگے کا لاہ عمل بھی دے دیتے ہیں. اچھا، ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ خان صاحب جیل میں گھبرا رہے ہوں یا حکومت سے مجھے باہر نکالو کی درخواست کر رہے ہوں. اور اب تو وہ مقتدر شخصیات کو جیل سے خطوط بھی لکھ رہے ہیں، اور جب یہ حکومت ان کے خط کو ان کی کمزوری سمجھنے لگتی ہے تو وہ ایک اور خط لکھ دیتے ہیں. لگتا ہے کہ اب وہ جیل کو انجوائے کرنے لگے ہیں. اچھا، میری اطلاعات کے مطابق اب وہ چاہتے ہیں کہ حکومت خود ان سے بات کرے. وہ جانتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن ہی نہیں ہے، اور سیاسی استحکام کا راستہ پاکستان تحریک انصاف سے ہو کر ہی جاتا ہے.
اچھا، اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکے ہیں ابھی تک، اور ابھی تک ٹرمپ یا امریکی حکومت کی طرف سے بھی ان کی رہائی کے لیے کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے، اور فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے ان کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی معطل ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ ایک مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے چپ کا روزہ، اور یہ خان صاحب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حکومت ان کو یہ روزہ رکھوائے بغیر رہا کرنا جیل سے افورڈ ہی نہیں کر سکتی، تو فی الحال ڈیڈ لاک ہے۔ میں اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرنے کا کہتی رہی ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات کی خبر بھی سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو دی تھی، اور اب اس ڈیڈ لاک کی خبر بھی سب سے پہلے میں ہی آپ کو دے رہی ہوں۔ جو ہی مذاکرات بحال ہوتے ہیں تو میں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ ویسے خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، سوچ رہی ہے، تیاری میں ہے، لیکن درمیان میں یہ چیمپئنز ٹرافی اور رمضان آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی پر پہلے ہی پاکستان میں ہونے والے بین الاقوامی جو ایونٹس ہیں انہیں خراب کرنے کا الزام بھی لگتا رہا ہے، کبھی وہ چین کے صدر کا دورہ، کبھی ترکیہ کے صدر کا دورہ، کبھی بیلاروس کے صدر کا دورہ، کبھی وہ ایس سی او کانفرنس، لیکن جو چیمپئنز ٹرافی ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ایونٹ ہے، اور انڈیا نے اس ایونٹ کو پاکستان سے باہر رکھنے کی اپنی پوری کوشش کی ہے، مگر ناکام ہوئے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ بھئی وہ پاکستان میں کرکٹ کے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ وقت پر تیار نہیں ہوں گے، مگر جو اسٹیڈیمز ہیں وہ بھی تیار ہو گئے، اور ان کا عالی شان افتتاح بھی ہو گیا ہے، اور 2 دن بعد 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کا لاہور میں پہلا میچ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دعا یہ ہے کہ یہ ایونٹ کامیاب ہو اور پاکستان یہ ٹرافی ضرور جیت جائے۔ یقیناً پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہوں گے، اور پھر رمضان کی آمد ہے جس میں سیاسی تحریک چلانا تو ممکن نہیں ہے، تو شاید اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اپریل کے بعد چلے جائیں۔ ویسے امکان یہ ہے کہ ایک بڑا حکومت مخالف جو سیاسی اتحاد ہے وہ وجود میں آنے جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آگ اور پانی اکٹھا ہو جائے۔ جی ہاں، اس بات کے امکانات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ایک اسٹیج پر ہی ساتھ آ جائے، اور جیل میں عمران خان کی مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات بھی ہو جائے، جس کے لیے اس وقت بڑی سر توڑ کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب حکومت کسی صورت یہ نہیں چاہے گی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کی ان کی طرف سے بھی خوب کوششیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو دکھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا میں انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور حکومت اسی نقطے کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر تو خیبر پختونخوا سمیت پھر پورے ملک میں ہی الیکشنز ہوں گے نا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ہے، اور اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تو صاف اور شفاف جو الیکشنز ہیں وہ نہیں ہو سکتے، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کی تعیناتی تک یہی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ کام جاری رکھیں گے، اور جو نئے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے اتفاق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنا چاہتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بات تو اپوزیشن کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال سے مستقبل کی تحریک کا نقطہ جو ہے وہ نیا الیکشن کمیشن اور اس کے تحت صاف اور شفاف الیکشنز ہی ہوں گے، تو تب تک حکومت اسی کانفیڈنس کے ساتھ اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔